محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقد رواه ابن جرير عن محمد بن بشار عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن علي أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر رضوان الله عليهم شربوا الخمر فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ قل يا أيها الكافرون فخلط فيها فنزلت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهكذا رواه أبو داود والنسائی من حدیث الثوری به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اسباب نزول پر دلائل جمع فرما رہے ہیں اور ذکر فرما رہے ہیں، کیونکہ اسباب نزول جو ہیں اس سے بات بڑی واضح ہو جاتی ہے، تو اس کو مصطلحات مفسرین کے نزدیک اسباب نزول بھی کہتے ہیں اور شان نزول بھی کہتے ہیں کہ بھی یہ آیت مبارک جو ہے کس واقعے میں کن حالات میں نازل ہوئی. تو جب اسباب نزول کا پتہ چل جائے تو بات سمجھنے میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت مبارک میں یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور بھی ایک آدمی تھے، یعنی سب صحابہ تھے، لیکن یہ تحریم خمر سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے جب شراب پی اور نشہ ہو گیا تو نشے کی حالت میں جب نماز پڑھی تو ان کو نماز پڑھائی عبد الرحمن ابن عوف نے، تو اس نے نماز میں سورۃ کافرون تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون الی آخرہ، فخلطا، تو اس پر وہ آیات مبارک جو تھیں وہ خلط مل گئی، یعنی کہیں لا اعبدو پڑھنا تھا تو ما اعبدو پڑھ گئے، اور کہیں لا اعبدو پڑھنا تھا تو اعبدو پڑھ گئے، چونکہ وہ ذہن کام نہیں کر رہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، کیونکہ نشے کی حالت میں آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. رواه ابن جرير ايضا عن ابن حميد عن جرير نبي عبد الرحمن السلمي قال كان علي في نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليهم اجمعين فطعموا فآتاهم بخمر فشربوا منها وذلك قبل ان يحرم الخمر وحضرت الصلاة وقدموا عليا فقرأ بهم قل يا أيها الكافرون فلم يقرأ كما ينبغي فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. اس روایت میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی جماعت تھی صحابہ کی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور عبد الرحمن بن عوف کے گھر میں تھے، انہوں نے کھانا کھایا، شراب پیا. اس کے بعد اس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی.
اصل میں بات تو یہ ہے کہ اس میں متعدد طرق سے یہ بات تو ثابت ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کی دعوت تھی. اب دعوت میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شریک تھے، تو نماز تو بہرحال سب نے پڑھی، تو بعد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر دیا، اور بعد نے عبد الرحمن ابن عوف کا ذکر کیا، اور بعد نے احتیاطاً یہ کہہ دیا کہ رجل، ایک آدمی نے نماز پڑھائی. یعنی واقعہ تو گزرا ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ تحریم خمر سے پہلے جب حرام نہیں تھی ایک چیز تو کوئی عیب بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیں، کیونکہ گناہ تو اس وقت ہے جب اللہ نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا. اب اس کے بعد اگر کوئی استعمال کرے نعوذ باللہ تو پھر گناہ ہے. لیکن جب تک ابھی تو قرآن وحی آ رہی تھی اور تحریم کا فیصلہ مکمل نہیں ہوا تھا، تو اس لیے اس وقت اس چیز پر نعوذ باللہ کوئی عیب لگائے کہ بھئی حضرت علی نے ایسا کیوں کیا. حالانکہ جب ایک چیز حرام ہی نہیں، جیسے کہ صحیح روایات میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 2 اونٹنیاں رکھی تھیں کہ ان اونٹنیوں پر میں لکڑیاں وغیرہ کاٹ کے لایا کروں گا اور اس کو بازار میں بیچوں گا، اور پیسے جمع ہوں گے تو پھر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی میں خرچ کروں گا. تو فرماتی ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی اونٹنیاں بٹھائیں اور میں گھر گیا کو رسیاں وسیاں ڈھونڈنے کے لیے، تو حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سید الشہداء ہیں، امن نبی المصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن چونکہ شراب حرام نہیں تھی تو بیٹھے ہوئے شراب پی رہے تھے. اور کچھ لڑکیاں جو تھیں وہ اشعار گا رہی تھیں، تو کسی لڑکی نے کہہ دیا کہ بڑے بڑے سردار جو ہیں تو وہ اپنے مہمانوں کو اونٹنیوں کے کوہان کے کباب بنا کے کھلاتے ہیں. تو حضرت حمزہ جوش میں آئے، نشے کی حالت میں بیٹھے تھے، جا کے اونٹنیاں ذبح کر دی، کوہان کاٹ دیے اور جناب کباب بننے شروع ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب واپس آیا دیکھا تو اونٹنیاں میری ذبح ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد کباب بن رہے ہیں، گوشت بن رہا ہے. تو حضرت علی فرماتی ہیں کہ میرے تو آنسو آ گئے کہ بھئی میری تو کل جائیداد ہی یہی 2 اونٹنیاں تھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چچا نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے آئے کہ ان کا فیصلہ کریں. تو جب آئے تو حضرت حمزہ بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام فرمایا تو انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ اچھا حل انتم الا عبید آبائی، تم تو میرے باپ دادے کے ملازمین معلوم ہوتے ہو، کون ہو؟ تو اب اللہ کے نبی کو ایسی بات کوئی کہہ سکتا ہے؟ لیکن چونکہ ان کا عقل ہی کام نہیں کر رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آئے. انہوں نے فرمایا چھوڑو، ایک آدمی جب عقل میں نہیں تو سمجھائے آدمی اس کو کیا. ہدایت تو تب کی جاتی ہے کہ جب آدمی عقل میں بھی ہو. جب آدمی اپنے عقل میں بھی نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دیا کہ تمہارا نقصان جو ہے وہ ہم پورا کر دیں گے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں تحریم خمر سے پہلے کی ہیں، یاد رکھیں. کیونکہ کبھی کبھی دشمنان صحابہ یا دشمنان اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسی روایات کو لے آتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت علی نے شراب پیا، دیکھو جی سیدنا حمزہ نے شراب پیا. نعوذ باللہ، یہ تو باتیں یہ ہے، شراب تو چلو بڑا گناہ ہے لیکن کفر. تو اب جب حضور پر کوئی اسلام ہی نہیں لے آیا تو کفر کے زمانے میں تو بت پرستی بھی ہوتی رہی. کفر کے زمانے میں تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر باقاعدہ لات، حبل، العزیٰ، منات کی تمثیلات بھی رکھی ہوئی تھی. اس لیے یہ بات تب ہوتی ہے کہ جب اسلام نے ایک چیز کو حرام قرار دے دیا، کیا اس کے بعد پھر کسی نے ایسی بات کی؟ سوال نہیں. رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو اس لیے سابقہ روایات کو سامنے رکھ کر، چونکہ بعض لوگ جو ہیں نا جی اللہ معاف فرمائے، کچھ دشمنان صحابہ ہیں، کچھ دشمنان اہل بیت رسول ہیں، خوارج ہیں، روافض ہیں، تو وہ یہ کتابیں لے کے تو اہل سنت کو پریشان کرتے ہیں. دیکھو جی تمہاری تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے شراب پی. نعوذ باللہ، صحابہ تو شراب پیتے تھے. یہ جناب تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پیا اور نماز پڑھی اور قرآن بھی غلط پڑھ گئے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ تو اسلام کی عین دیانت و امانت ہے کہ جن حال میں قرآن اترا ہے وہ واقعہ بیان کر دیا. یہ بھی پرواہ نہیں کی گئی کہ وہ واقعہ کس کا ہے.
یہی تو صداقت و امانت کی دلیل ہے. اسی کا نام تو عدل و انصاف ہے کہ بھی اللہ نے آخر شراب جو حرام کیا تو کیوں حرام کیا گیا؟ تو بتلایا گیا کہ بھئی اس سے عقل انسانی زائل ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت بھی صحیح نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی صحیح نہیں ہو سکتی. اور پھر جب انسان کا عقل چلا جائے تو پھر وہ تو نعوذ باللہ سب سے خطرناک حیوان ہے. اللہ معاف فرمائے، پھر تو وہ جو چاہے کر دے. اسی لیے عقل کو کہا جاتا ہے نہا، جیسے قرآن کہتے ہیں اولن نہا، کیونکہ عقل ہی آدمی کو منع کرتی ہے نا کہ بھئی یہ بڑا آدمی ہے، بزرگ ہے، اس کی شان میں گستاخی نہ کرو، یہ گندا راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے، یہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، تمہیں پاؤں میں کانٹا لگ جائے گا. تو عقل روکتی ہے آدمیوں کو غلطیوں سے. تو جب عقل ہی جواب دے جائے تو پھر بہن میں اور بیٹی میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ پھر ایک آدمی کی اپنی حقیقی والدہ میں اور بیوی میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ وہ بھی عورت ہے، وہ بھی عورت ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ جس معاشرے میں شراب رائج ہے وہاں کیا انجام ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ آپ واقعات پڑھ ہی نہیں سکتے. تو اس لیے اسلام نے حرمت قائم کر دی کہ ہر وہ چیز جو بندے کو عقل میں، جسم میں، ایمان میں، جان میں ضرر پہنچانے والی اللہ نے حرام کر. اللہ تبارک و تعالی منع. اب دیکھیں نا، شرک جو ہے آدمی کی روحانی بیماری ہے کہ شرک کیا جہنم چلا جائے. تو اللہ نے شرک سے منع کیا تھا کہ ہر مسلمان شرک سے بچے اور جنت میں داخل ہو. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ نے حیوانوں میں وہ حیوان حرام کیے جو انسان کے لیے مضر ہیں. اللہ نے مشروبات میں وہ چیزیں حرام کی جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے. ورنہ دیکھیں نا جی، اسلام نے کبھی تمہیں شربت سے منع نہیں کیا کہ تم گلاب کا شربت بنا کے پی لو، انگوروں کا شربت بنا کے پی لو، پھلوں کا پی لو، جو بھی مرضی ہے پی لو. اسلام نے منع کیا سکر سے کہ جب سکر جو ہے، مسکر جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اس سے عقل زائل ہو جاتی ہے. اور جب عقل زائل ہو جائے تو انسان خیر اور شر میں کوئی تمیز ہی نہیں کر سکتا، کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا. اب اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وانزل اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی. ثم قال حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج بن حال قال حدثنا حماد بن طائب بن الصائب عن عبد الرحمن بن حبيب وهو عبد الرحمن السلمي عن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشرابا فدعا نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم المغرب فقال قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عبد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. کہ انہوں نے دعوت کی اور پھر قرآن کی سورت جو تھی غلط پڑھی. اللہ نے قرآن نازل کیا یا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وقال له في ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الآية إن رجالا كانوا يأتون وهم سكارى قبل أن يحرم الخمر. وقال الله تعالى لا تقربوا الصلاة. بہت سارے لوگ تھے اسی حالت میں عبادت کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، حالانکہ نشے میں ہوتے تھے. اللہ نے منع فرما دیا. وكذا قال ابو رزين ومجاهد وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قالوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات ثم نسخ بتحريم الخمر. وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جب یہ آیات نازل ہو گئی تو اب لوگ جو تھے وہ نمازوں کے اوقات میں بچتے تھے کہ نماز کی حالت میں ایسا نہ ہو کہ ہم نشے میں کوئی غلطی کر جائیں. شراب نہیں پیتے تھے، لیکن جب وقت نماز کا نکل جاتا پھر پی لیتے کہ اب تو ہمارے لیے کوئی حتیٰ کہ تحریم خمر جو ہے وہ نازل ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو حرام کر دیا. وقال ذاك في الآية لم ينبيا ذكر الخمر وإنما بها أنابيا ذكر النوم. اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد صرف شراب کا نشہ مراد نہیں بلکہ مراد ہے کہ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. اس سے مراد ہے کہ آدمی پر نیند کا نشہ ہے، یعنی نیند کا غلبہ ہے تو اس وقت بھی نماز نہ پڑھے جب تک ہوش نہ آئے. اس لیے حکم ہے کہ ذرا لیٹ جائے تاکہ اس کا ذہن دماغ صحیح ہو اور جب نماز پڑھے تو پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی والسباب ان المراد سکر الشراب قال رجعنا الى سكران الى فهم الخطاب لان ذاك في حكم المجنون وانما خذ بالنهي الثمن الذي فهم التكليف
فہذا حاصل ما قالہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ نہیں، راجح قول یہ ہے کہ یہ شرب خمر سے منع کیا گیا کہ جب نشے کی حالت میں ہے تو وہ نماز کے قریب نہ آئے، کیونکہ اگر ایک نشہ میں ہے تو وہ تو گویا کہ مجنون کے حکم میں ہے، وہ تو گویا کہ خطاب کا مستحق بھی نہیں، خطاب کا اہل ہی نہیں. خطاب کا اہل تو وہ ہوتا ہے جو صاحب عقل ہو، وہ صاحب تکلیف ہے. اگر نعوذ باللہ اس کا عقل ہی نہیں، اگر مجنون ہے تو مجنون کا کیا ہے کہ جب تک ہوش میں نہ آئے، اسی لیے اس کے لیے تو پھر خطاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہی خلاصہ وقد ذکر غیر واحد من اصولیین وان الخطاب يتوجه الى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له فان الفهم شرط التکلیف. اس لیے بعض اصولی علماء جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ خطاب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو بات کو سمجھتا ہو، کیونکہ سمجھنا جو ہے وہ شرط ہے خطاب کے لیے. ایسی چیز مخاطب کریں جو سمجھ ہی نہیں رہا تو پھر کیا فائدہ ہوگا. وقت آتے ہیں یقون المراد والتعریض بالنهي عن السكر بالكلية لكون المأمورين بالصلاة بالخمسة الأوقات من الليل والنهار فلا يتمكن شارب الخمر الصلاة في أوقاتها دائما والله أعلم. اب مفسر فرماتی ہیں کہ بعض علماء نے کہا کہ ان آیات میں دراصل کنایہ تھا حرمت شراب سے، کہ بھئی شراب حرام ہونے والی ہے، کیونکہ آدمی نے جب 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں تو جس آدمی کو نماز اللہ نصیب فرما دے تو لازمی بات ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچے گا. جیسے کہ واقعہ لکھا ہے اللہ عالم، کیونکہ یہ تو واقعات تاریخی ہوتے ہیں، ان کا حقیقت کا پتہ تو اللہ کو ہوتا ہے. کہ ایک آدمی آئے بیعت کے لیے ایک بزرگ کی خدمت میں، کوئی نوجوان تھے تو دولت مند تھے، کچھ بگڑے ہوئے تو ان کو والدین لے آئے. بعض کہتے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، بعض لوگوں نے کسی اور بزرگ کا موسوم کیا ہے، اللہ عالم. بہرحال وہ آئے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ ہمارا بچہ ہے اور یہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں بیٹا کیا خیال. انہوں نے کہا جی یہ میرے ماں باپ مجھے زبردستی لے آئے ہیں بیعت کرنے کے لیے. بہرحال اب میں بیعت ہونا چاہتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے. انہوں نے فرمایا بتاؤ کیا شرط ہے بھائی. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نوجوان آدمی ہوں، مجھے شراب کی اور اللہ معاف فرمائے عورتوں کی عادت ہے زنا کی، یہ 2 باتیں جو ہیں وہ میں نہیں چھوڑ سکتا. تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ سے جھوٹ بولوں، کہ آپ کو پیر بھی بناؤں، مرشد بھی سمجھوں، آپ کی بیعت بھی کروں اور پھر آپ سے جھوٹ بھی بولوں. تو آپ نے فرمایا بیٹا بڑی اچھی بات ہے، تم جھوٹ کو برا سمجھتے ہو تو بہت اچھی بات ہے. نے کہا جی بہرحال یہ 2 چیزیں تو میں نہیں چھوڑ سکتا، باقی آپ جو فرمائیں گے میں کروں گا. انہوں نے فرمایا اچھا دیکھو ہم نے تمہاری ایک شرط مان لی تو تم ایک ہماری بھی مان لو. انہوں نے کہا جی آپ جو بھی فرمائیں بس یہ 2 چیزیں میں نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، تو میری شرط یہ ہے کہ تم نماز با جماعت ادا کرو گے اور نماز کوئی نہیں چھوڑو گے جماعت کے بغیر، جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھو، پھر تم جانو تمہارا کام جانے باقی. اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے مجھے قبول ہے، میں نماز پڑھوں گا، آپ نے میری شرط مانی ہے میں بھی آپ کی شرط مانتا ہوں. اب جب وہ واپس آیا فارغ ہو کے اپنے ٹھکانے پر تو اس کے دوستوں نے حسب عادت پروگرام بنایا ہوا تھا، عصر کے بعد شرابیں اور عورتیں اور گانے اور محفلیں، جیسے وہ بڑا آدمی تھا ایسے روز کی محفل تھی. انہوں نے اطلاع کی، انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ میں نے اپنے پیر سے وعدہ کیا ہے مرشد سے کہ نماز میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، تو اب اگر میں آ جاؤں اور پی لوں اور پھر مغرب بھی میں نے پڑھنی ہے عشاء بھی میں نے پڑھنی ہے تو لہذا آج کی مجلس جو ہے وہ عصر کے بعد نہیں ہوگی بلکہ عشاء کے بعد. انہوں نے کہا ٹھیک. اب اس نے عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی. عشاء کے بعد نماز سے جو ہی فارغ ہوا تو گھر چلا گیا، باہر نہیں آیا. دوست انتظار کرتے رہے. اس نے کہا بھی آج میری طبیعت نہیں چاہتی، موڈ نہیں ہے، کل دیکھا جائے. پھر صبح کی نماز پڑھی ماشاءاللہ، پھر ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر مغرب عشاء آ گئی. عشاء کے بعد پھر دوست آ گئے. اس نے کہا بھئی اب ہم نے اللہ کے دربار میں مناجات کی لذت چکھ لی ہے، اب بندوں کی مجلس کی لذت نہیں چاہیے. جب اللہ نے ہمیں اپنے ساتھ باتیں کرنے والا بنا دیا ہے تو میں اب ان گندی عورتوں سے باتیں کر کے کیا کروں گا.
انہوں نے کہا بھائی میں نے توبہ کر لی، چھوڑ دیا سب کچھ۔ تو اس لیے نماز ایک ایسی چیز ہے کہ صحیح معنی میں آدمی نمازی بن جائے، یہ شرط ہے۔ ہماری نمازیں اس لیے ہم پہ اثر نہیں کرتی کہ ہم صحیح معنوں میں ابھی نمازی نہیں بنے، صحیح معنی میں ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ ہم ایک فرض ہے جو سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا ہے، پھینکنے کے لیے آتے ہیں کہ بس اترے جان چھوٹے ہمارے، ہم نے نماز پڑھ لی۔ ورنہ جس بندے کو نماز میں معراج نصیب ہو جائے، نماز تو مومن کا معراج ہے۔ تو دیکھیں نا جی، جب سورج نکل آتا ہے تو کوئی دیا جلتا ہے؟ اب دن میں آپ دیکھیں نا، رات میں کتنی بتیاں جل رہی ہیں، کتنی لائٹیں ہیں، لیکن جب سورج نکلے گا تو ساری لائٹیں ختم۔ اگر کوئی جلائے بھی تو لوگ کہیں گے بڑا پاگل ہے، سورج نکلا ہوا ہے، پاگل دیکھو دن کو دیا جلا رہا ہے۔ تو جس بندے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نصیب ہو جائے، وہ گندی عورتوں کی محبت کیا قیمت رکھتی ہے؟ جب اس کے دل میں، دماغ میں، اس کے فکر میں، افکار میں، تخیلات میں یہ آ گیا کہ اب میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، اب میں درود پڑھ رہا ہوں محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک ایک لفظ سے وہ لذتیں دے رہا ہے کہ میری زبان پہ محمد مدنی کا نام آ رہا ہے، تو اس کو ایسے جھوٹی لذتوں کا پھر کیا فائدہ ہے؟ اسی لیے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، جن نے حدیث کی شرحات لکھی ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ماشاءاللہ کشمیری اور خوبصورت جوان اور سید، وہ اتنے بڑے عالم تھے ماشاءاللہ کہ یعنی باقاعدہ یہ بات تاریخی طور پہ ثابت ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد اللہ نے ایسا آدمی پیدا کیا جن کا اتنا بڑا حافظہ تھا کہ جو بات ایک دفعہ پڑھ لی بس وہ دماغ میں نقش ہو۔ تو حضرت بخاری رحمت اللہ، حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی تو دوستوں نے، اس زمانے میں جو ان کے دوست تھے برابر کے، تو انہوں نے چھیڑا حضرت کو صبح کہ حضرت آپ کی شادی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ کی سہاگ رات کیسے گزری۔ بھائی آپ تو قصہ ہی نہیں سنایا آپ نے ہمیں اپنی شادی کا۔ تو حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، فرمایا کیا کہتے ہو، اگر میرے نانے کی سنت نہ ہوتی تو میں تو کبھی یہ حرکت نہ کرتا۔ انہوں نے کہا کیا بات پوچھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی عقل کی بات ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہو، اتنا بڑا محدث ہو، مفسر ہو، عالم ہو، بزرگ ہو، اللہ والا ہو، اور ایک عورت کے پیشاب کے مقام پہ بیٹھا ہو، یہ بھی کوئی قصہ ہے سنانے کا؟ یہ تو اللہ کے نبی کا سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم نے تعمیل کر لی کہ اللہ کا نے ایک سلسلہ رکھا ہے تبادل تناسل کا، ورنہ یہ بھی کوئی کام ہے کہ اس کے بارے میں آدمی دوستوں کو سناتا پھرے؟ سننا ہے تو حدیث رسول اللہ سنو، سننا ہے تو اللہ کا قرآن سنو، سننا ہے تو کوئی دین کی بات سنو۔ بس میاں بیوی کا ایک سلسلہ ہے، اللہ نے بنایا ہے کہ ایک سلسلے کو اللہ نے قائم رکھنا ہے، توالد ہے، تناسل ہے، آگے نسل پیدا ہونی ہے۔ زوجین اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنا دیے ہیں، پتھروں کے بھی جوڑے ہیں، نباتات کے بھی جوڑے ہیں، جمادات کے بھی جوڑے ہیں، حیوانات کے بھی جوڑے ہیں، انسانوں کے بھی جوڑے ہیں، ایک اللہ کا نظام ہے۔ ورنہ یہ کون سی ایسی قابل تعریف بات ہے کہ ہم تمہیں سنائیں؟ تو جن لوگوں کا دماغ قرآن حدیث میں لگا ہو تو وہ تو ان چیزوں کو کوئی سمجھتے ہی نہیں نا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا امرأۃ صالحۃ، اور اس کی تعریف کیا کی کہ عورت اچھی ہو، پاک ہو، تعینہ، جو اپنے خاوند کی دین میں اعانت کرے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ عورت اچھی ہوتی ہے جو خاوند کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بازاروں میں پھرے، جو خاوند کے ساتھ جا کے کلب اٹینڈ کرے، جو خاوند کے ساتھ جا کے ہوٹلوں میں کھانے کھائے غیر مردوں کے ساتھوں سے اور غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کے۔ فرمایا کہ وہ عورت صالحہ ہے کہ اگر خاوند کو نیند آ گئی ہے تو بیوی جگا رہی ہے کہ اٹھو اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا ہے، رحمت کی گھڑی نہ چلی جائے، نماز کا وقت ہو گیا، جگا رہی ہے، جلدی کرو وضو کرو تاکہ پہنچ نہیں سکو گے، تمہاری جماعت چلی جائے گی۔
اس کے لباس کی پاکیزگی کا خیال رکھے، اسے گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بنے کہ بھی میرا خاوند میں اس کی خواہش پوری کروں تاکہ اس کی نظر کسی غیر پہ نہ پڑے۔ فرمایا یہ مراد ہے مرأة صالحہ سے۔ عورت کا مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ وہ ایک تمہارے لیے ایک عجوبہ ہے، تماشا ہے، اور تم ساتھ لے کے پھر رہے ہو کہ لوگ دیکھیں گے جناب اس کی بیگم کیسی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری نمازیں درست نہیں ہیں۔ جب ہمارے گھروں میں نماز آ جائے گی اور نماز صحیح معنوں میں ہم پڑھنا شروع کریں گے اور اللہ کے ذکر میں، اللہ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا علاج ہی اللہ کے ذکر میں ہے۔ تم دل کا علاج ڈھونڈتے ہو نشے میں، تم دل کا علاج ڈھونڈتے ہو گولیوں میں، تم دل کا علاج ڈھونڈتے ہو فلم میں، تم دل کا علاج ڈھونڈتے ہو قصے کہانیوں میں، حکایات میں۔ اصل میں دلوں کا علاج جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بھی تو بنے۔ ہمارا تو وہ حال ہے کہ جیسے اقوال میں آثار میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، اور ایک فرمایا کہ وقت آئے گا کہ اسلام میں نہیں باقی رہے گا مگر نام، اور قرآن میں نہیں باقی رہے گا مگر لکھی ہوئی ایک کتاب، بس قرآن پاک ہے لکھا ہوا ہے، بس عمل کوئی۔ اسلام ہے، نام ہے، کون ہے جی؟ مسلمان، ماشاء۔ یعنی اب بندے سے پوچھنا پڑتا ہے کہ جناب آپ کون ہیں؟ یعنی ڈاکو سے نہیں پوچھنا پڑتا آپ کون ہے، ڈاکو نظر آ جاتا ہے۔ شرابی سے نہیں پوچھنا پڑتا کہ آپ کون ہے، وہ جھومتا جھامتا نشے میں نظر آ جاتا ہے۔ بھنگی سے نہیں پوچھنا پڑتا کہ جناب آپ بھنگی ہیں، اس کے کپڑوں کی بدبو بتا دیتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کسی یہودی سے آپ کو نہیں پوچھنا پڑے گا کہ آپ یہودی ہیں، اس کی ٹوپی اور بالوں کا طرز جو ہے آپ کو بتا دے گا دور سے کہ یہ یہودی ہے۔ کسی سکھ سے نہیں پوچھنا پڑتا کہ سردار جی آپ سکھ ہیں، اس کا لباس، اس کا کڑا، اس کے بال، اس کے گیسو، اس کی کرپان دور سے بتا دے گی آپ کو کہ یہ سکھ ہے۔ ہندو سے نہیں پوچھنا پڑتا کہ آپ کون ہیں، اس کی دھوتی اور تلک آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ہندو ہے۔ ایک بدقسمت ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ جناب آپ کون ہیں۔ کیوں؟ ہماری کوئی شکل حضور سے ملے تو ہمیں بھی کوئی پہچانے، ہمیں پوچھنا پڑتا ہے کہ جناب آپ کا مذہب کہہ رہی میں مسلمان۔ اچھا ماشاء اللہ مسلمان ہیں آپ، کلمہ شریف پڑھ، حضور کو نبی مان دو، ہاں جی ویلکم، حضور کی داڑھی تھی، ہاں آپ کی دعا کریں۔ حضور پاک نے پینٹ پہنی کبھی زندگی میں، جی بس دعا کریں، مجبوری ہے، نوکری کرتے ہیں نا بھئی، انہوں نے کبھی گلے میں ٹائی باندھی، ہاں جی بس دعا کریں جی، وہ ڈیوٹی ہے، انہوں نے کہا ہوا ہے، کل ڈیوٹی والے کہتے نماز چھوڑ دو گے۔ یعنی ہمیں کیسے پہچانا جائے کہ مسلمان ہیں؟ کوئی اسلام والی علامت تو ہم پر آئے نا۔ یہ صحابہ تھے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، اندر باہر سے مسلمان، جہاں سے گزرتے تھے پتہ لگتا تھا کہ مسلمان، پتہ لگتا تھا کہ ایمان والے ہیں۔ بادشاہوں کے دربار ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، ہاتھ میں پرانی لکڑیاں ہیں، اور اسی دربار میں جا کے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں السلام علی من اتبع الہدی۔ دربار کانپ رہا ہے کہ یہ کون ہے؟ ایسے لوگ ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، بوریوں کے قمیص پہنے ہوئے ہیں، اور دربار میں ایسے دھڑلے سے آ رہے ہیں کہ نہ سجدہ ہے، نہ گردن جھکا رہے ہیں، نہ میلارڈ کر رہے ہیں، نہ کچھ یہ ہمیں آگے پیچھے کر رہے ہیں، یہ سیدھے آگے اکڑ کے السلام علی من اتبع الہدی۔ انہوں نے کہا اٹھاؤ مٹی کا ٹوکرا مارو ان کے منہ پہ، جاؤ۔ انہوں نے کہا اپنے کمانڈر سے کہہ دو کہ ہم تمہارے منہ میں مٹی مار رہے ہیں، کون ہو تم ہمارا مقابلہ کرنے والے؟ جب وہ مٹی لائی گئی انہوں نے ٹوکرا لے لیا، سر پہ رکھا، اور بادشاہ سے کہا کہ الحمدللہ بادشاہ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ نے اپنا ملک ہمیں اپنے ہاتھوں سے حوالے کر دیا۔ بھائی ہم حکومت تو مٹی پہ کریں گے، ملک پہ بھی کریں گے نا، تم نے خود دیا ہے ہمیں، فکر نہ کرو، 2 دن کے اندر اندر ہماری فوجیں یہاں ہوں گی۔
اب یعنی حیران ہے صحابہ کا تو بڑا دور ہے. طارق ابن زیاد کا قصہ دیکھ لیں, علاء حضرمی کا لشکر دیکھ لیں کہ لوگ صرف آتے ہوئے دیکھ کے کہ یہ کون ہے, پتہ لگا دریا کے اس طرف مسلمان ہیں, پھر دیکھا دریا کے اوپر چلتے آ رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب یہ ملک لو. انہوں نے کہا جن کو پانی کچھ نہیں کہتا ہم کیا کر سکتے ہیں. سیدنا عمر بن الخطاب کا چہرہ دیکھ کر تاریخ اٹھا لیں, دنیا کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا, کوئی دشمن عمر بھی انکار نہیں کر سکتا, کوئی حضرت عمر سے بغض رکھنے والا بدباطن شقی بھی انکار. لے لیں اور بیت المقدس تمہارے حوالے. کوئی لڑائی نہیں, کوئی جنگ نہیں, کچھ نہیں. انہوں نے کہا جناب بس چہرہ دیکھا, انہوں نے کہا تم سچے خلیفہ ہو محمد مصطفیٰ, اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ملک تمہارے ہاتھوں سے فتح ہوگا, لہذا ہم اپنے بندے کیوں مروائیں, یہ چابیاں لے لو, السلام علیکم, ختم. وجہ آخر کیا تھی کہ معین الدین اجمیری ہے, نظام الدین ہے, اسی طریقے سے جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے. حضرت علی ہجویری ہیں, حضرت بہاؤدین نقشبندی ہیں, حضرت عبد القادر ہیں, حضرت بڑے بڑے اولیاء اللہ, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کریں. آپ سمجھیں, تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جہاں جہاں گزرتے گئے لوگ کافر مسلمان ہوتے گئے. کسی نے 90,000 مسلمان کیا, کسی نے 50,000 مسلمان کیا, کسی نے لاکھوں کو مسلمان کیا. جہاں جہاں سے گزرتے گئے اسلام پھیلتا گیا. آج بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ہندو کافر محمد ابن قاسم کو یاد کرتا ہے. آج بھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, دنیا خالد ابن الولید کے کارنامے پڑھ کے جھوم جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اور لوگ ہمیں دیکھیں تو ان کو پوچھنا پڑتا ہے کہ جناب آپ کون ہیں؟ کیوں کوئی اسلام کی کوئی نمونہ, کوئی شکل. اب ہوٹل میں بیٹھے ہو, ایک انگریز بیٹھا ہے, ایمان سے کہو, ایک کافر بیٹھا ہے, یہودی ہے, نصرانی ہے, انگریز ہے, وہ بھی سوٹ میں ہے, آپ بھی سوٹ میں ہیں, اس کے ہاتھ میں بھی بوتل ہے, آپ کے ٹیبل پہ بھی وسکی کھلی ہوئی ہے, اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھا ہے, آپ کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھا ہے. کیا فرق کریں کہ ان میں مسلمان کون ہے؟ وہ بھی جناب سالگرہ مناتے ہیں, تم بھی سالگرہ مناتے ہو. وہ بھی جناب موم کی بتیاں لگا کے جناب پھونکے مار مار کے ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں, تم بھی کرتے ہو. وہ بھی اپنی شادی کی سالگرہ مناتے ہیں, تم بھی مناتے ہو. وہ بھی کرسمس کے کارڈ بھیجتے ہیں, تم بھی بھیجتے ہو. انہوں نے بھی اپنی عیدیں فرضی بنائی ہوئی ہیں, تم نے بھی بنائی ہوئی ہیں. وہ بھی اپنے ڈے مناتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, تم بھی مناتے ہو. وہ بھی سوگ کرتے ہیں, تم بھی کرتے ہو. فرق آخر مجھے بتاؤ کہ کیسے فیصلہ کریں کہ جناب یہ تو ہے کافر اور یہ ہے مسلمان. اچھا اب جناب یہ ہے کہ چلو پہلے ہندو بھی پہچانے جاتے تھے, اب اگر ایک ہندو بھی پینٹ میں ہو, لڑکا ہو, نوجوان, داڑھی منڈی ہوئی ہو, پینٹ ہو, سوٹ ہو, بال انگریزی کٹے ہوئے ہوں, اس میں مسلمان میں کیسے فرق کریں؟ اب ایک اور نسل ہماری پیدا ہوئی ہے کہ عورت اور مرد میں بھی آدمی فرق نہیں کر سکتا. ایک اور ہماری ایک نسل ہے, اللہ معاف فرمائے, کہ جب آپ دیکھیں گے نا وہ لڑکے جناب ایسے چلیں گے بل کھا کھا کے جیسے کہ عورت چاہ رہی. اچھا خاصا سیدھا آدمی خام خواہ بل کھا رہا ہے غریب, وہ سمجھتا ہے میں اچھا لگتا ہوں, بندر کی طرح حرکتیں کر رہا ہے, اچھا لگ رہا ہے. عورتوں کو دیکھو بال کٹے ہوئے ہیں جناب, نیچے جین پہنی ہوئی ہے, اوپر جین کا شرٹ جا رہی ہے. اب کیا پتا کریں جناب یہ عورت صاحب ہے یا مرد صاحب ہے؟ اب کیسے فرق کرے آدمی؟
اب آپ کو تو خیر تجربہ ہوگا، آپ کی آنکھیں بڑی گہری ہیں، لیکن ایک عام آدمی تو دھوکہ کھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اچھا وہ بھی گاڑی ڈرائیو کر رہی ہے، وہ بھی گاڑی چلا رہا ہے، کیا پتہ لگے آدمی؟ اچھا ایسے پوچھ دے کے جا رہے، چلو سامنے سے کچھ بھی اندازہ ہو جائے، لیکن پیچھے سے آدمی کیا اندازہ کر سکتا ہے کون جا رہا ہے؟ تو اس لیے یاد رکھیں اصل وجہ کیا ہے کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے نماز جو پڑھتے ہیں نا جی، ہمارا حال بھی اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ نمازوں میں بھی ہم آگے ہیں اور فلم میں بھی سب سے آگے بیٹھتے ہیں کہ کوئی سین ادھر ادھر نہ نکل جائے۔ ہماری اخباریں کھول لیں، سب عورتوں کے فوٹو، اخبار بکتا نہیں۔ اخبار والے کہتے ہیں جی ہمارا تو کاروبار ہے نا، کہتے ہیں نہیں ہم نے اخبار اس لیے تو نہیں نکالا کہ ہمارے درجات قیامت میں بلند ہوں گے، ہم نے تو اخبار کاروباری طور پہ نکالا ہے اور اخبار بکتا نہیں، اس لیے ہمیں ایک دو صفحے فوٹو کے، ایک دو صفحے کرکٹ کے، ایک دو صفحے کبڈیوں کے، ایک دو صفحے کشتیوں کے، ایک دو صفحے مولویوں کے، ایک دو صفحے جو ہیں جھوٹ کے، ایک دو صفحے جو ہیں سچ کے، تاکہ ہر بندہ جو ہے نا اپنا اپنا مزہ لے لے۔ اسی میں جناب ماشاءاللہ حضور کی سیرت رحمت للعالمین اور گنبد خضرا کا فوٹو بھی ہوگا، اور دوسرے صفحے پہ اٹھا کے دیکھ لو عورتوں کے فوٹو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں مدینے والا مدینہ دیکھے، عورت والا عورت دیکھے۔ اخبار والے ہیں مسلمان سارے پکے، اسلام ایسا پکا ہے ماشاءاللہ، امرت دھارا ہے، جو مرضی آئے کرو نہیں نکلتا۔ مندروں میں جاؤ گھنٹے کھٹکھٹاؤ تو نہیں نکلتا، قبروں پہ پھول چڑھاؤ تو نہیں نکلتا، کعبے میں طواف کرنے، وہ ہر جگہ ماشاءاللہ سب کو راضی کر رہے ہیں مسلمان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اس کا علاج کیا ہے؟ دعا کرو اللہ ہم پر اپنے عذاب رفع کر۔ ہم عذاب میں ہیں، ہماری زندگیاں عذاب ہیں، ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے۔ ایمان سے کہو ایک مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر سکتا ہے؟ ایک مسلمان کسی کی بہو بیٹی کی عزت لوٹ سکتا ہے؟ ایک مسلمان کبھی یہ تصور کر سکتا ہے کہ میں ایک لڑکی کو اٹھا کے 10 آدمی بے حیائی کر رہے ہیں، وہ کلمے پڑھنے والی ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری بہن ہے، کسی کی بہن ہے، ہماری بہن نہیں؟ کسی کی بیٹی ہے تو کیا ہماری بیٹی نہیں؟ عورتوں سے انتقام لینے کے اخباروں میں آپ کھول کے پڑھیں، کپڑے اتارے گئے، بازاروں میں پھرایا گیا، یعنی پورا محلہ بے غیرت ہو گیا کہ 10 آدمیوں کو قابو نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اسلام سے ہٹ گئے، ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ اب اسلام کا صرف ایک لیبل ہے، نام ہے، ورنہ اندر ہمارے نہ اسلام ہے، نہ اسلام کی کوئی نشانی ہے، نہ اسلام کی کوئی شکل ہے کہ ہمیں وہ دیکھ کے آدمی کو نظر آئے کہ یہ مسلمان ہیں۔ یقین فرمائیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، صحابہ جہاں سے گزرے، میرے مدنی کے صحابہ، میرے نبی کے پروانے، حضور کے دیوانے، حضور کی پاکیزہ مقدس جماعت جس پہ میرا مدنی ناز کر رہا ہے اپنے اللہ سے کہ اللہ انہی کو تو میں لایا ہوں تیری دربار میں، اگر یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لم تعبد فی الارض ابدا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں جہاں سے گزرتے گئے لوگ کلمہ پڑھتے گئے۔ جب سیدنا عمر نے بیت المقدس فتح کر لیا بغیر لڑائی کے، پتہ ہے ان یہودیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی تمام لڑکیوں کو حکم دیا کہ سنگار میک اپ کر کے پوریاں بغیر پردے کے دو رویہ سڑکوں پہ کھڑی ہو جائیں، بظاہر یہ ظاہر کریں کہ ہم مسلمانوں کا استقبال کر رہی ہیں، اور اکثر مقصد کیا تھا کہ مسلمان دیکھیں اور بھٹک جائیں، کسی طرح گناہ میں پڑ جائیں۔ جب مسلمان گناہ میں پڑے گا تو اللہ کا غضب اس پہ آ جاتا ہے۔ حضرت عمر کو اطلاع ملی، آپ نے حکم دیا کہ بھی ساری فوج جب گزرے بیت المقدس کے لیے، خبردار غضوا ابصارکم، نظر نیچے ہو، خبردار کسی کی نظر نہ اٹھے۔ وہ کھڑی رہ گئی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے ہم گزر گئے، کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا، وہ تو نیچے نظر ڈال کے اپنے چلے گئے۔ انہی لوگوں نے پھر کلمے پڑھے کہ یہ ہیں مسلمان۔
یہ مسلم ان سے اگر کبھی گناہ ہو گیا سیدھے آگے حضور غلطی ہو گئی. انسان ہے نا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی, مہربانی فرمائے ہمیں دنیا میں سزا دے دیں, ہمیں آخرت کی جہنم کی سزا نہیں چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں مسلمان بنائے اور اللہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم فرمائیں. اللہ پاک اپنے عذاب رفع فرمائیں. اللہ ہمارے گناہ اور پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرمائیں. اب جناب فرماتی ہے کہ اصل مقصد یہ تھا کہ جب نماز پڑھے گا تو اب کیسے شرابیں پیے گا اور نشے کرے گا, کیونکہ دائماً وہ تو ایک نماز سے پھر دوسری نماز پھر تیسری نماز پھر چوتھی نماز. وَعَلَىٰ هَٰذَا فَيَكُونُ كَقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ وهو الامر لهم بالتأهب للموت على الاسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك, کیونکہ اس کا معنی پھر یہ ہوگا کہ ایمان والو تم ایمان میں ہو, تم شرابیں نہیں پیتے ہو, نماز میں کبھی نشے کی حالت میں نہ آنا, یعنی جیسے چھوڑا ہوا ہے چھوڑے رکھنا, یعنی ایک ترجمہ یہ ہو جائے گا جیسے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں صحیح معنی میں ڈرنا, ولا تموتن الا وانتم مسلمون, نہ موت آئے تم لوگوں پر مگر اسلام کی حالت میں. تو اب ہمارے بس میں تھوڑا ہے موت, مانا کیا ہے کہ جیسے تم اسلام پہ ہو جمے رہو, اطاعت پہ ہو جمے رہو, نماز پہ ہو تو جمے رہو تاکہ اسی حالت میں تم پہ موت آئے. تو اس کا معنی بھی یہ تھا کہ جیسے تم نے شراب چھوڑا ہوا اسی حالت پہ جمے رہو, نشے کے قریب ہی نہ جاؤ, اس حالت میں اللہ کی عبادت میں صحیح ادائیگی نہیں ہو سکتی. اس لیے بعض علماء فرمایا حتی تعلموا ما تقولون هذا احسن ما يقال في يد السكران انه الذي لا يدري ما يقول فإن المغمور فيه تخليط في القراءة وتدبر وخشوعه فيها. اللہ نے فرمایا کہ جب تک کہ تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو, اس لیے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ سکران جو ہے نشے والے کو حد کی سزا کب ملے گی, جب وہ نشے میں ہو, اور دلیل کیا ہے کہ لا یدری ما یقول, اس کو یہ پتہ نہ لگے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ دلیل ہے کہ وہ حالت نشے میں ہے, تو اس پر پھر حد جو ہے وہ جاری ہوگی. فقہائے کرام نے اسی کیونکہ بعد میں تدبری و خشوعی فیا. وقال قد قال الامام احمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا ابي قال حدثنا ايوب بن ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول انفرد باخراج البخاری دون مسلم. اب اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک نے فرمایا اذا نعس احدکم فی الصلاۃ فلینم, حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نماز کی حالت میں ہے لیکن اس میں اس کو نیند تنگ کر رہی ہے تو چھوڑ دے, جا کے نیند کرے, نیند سے فارغ ہو کے پھر نماز ادا کرے تاکہ اسے پتہ چلے. اچھا یاد رکھو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم فرض پڑھ رہے ہو نیند آ گئی ہے تو فرض چھوڑ دو, یہ معنی نہیں ہوتا, کیونکہ فرضوں میں نیند کا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا نا صحابی. معنی یہ ہے کہ آدمی رات کو تہجد کے لیے اٹھا ہے, نیند اس کی پوری نہیں ہوئی, اب وہ بیچارہ نفل پڑھنا چاہتا ہے لیکن نیند تنگ کر رہی ہے تو حکم ہے کہ پہلے سو لو, تھوڑا سو لو, مل جائے موقع پڑھ لو, نہ ملے تو نفل ہے, ورنہ یہ نہیں ہے کہ ہاں کبھی آدمی مسافر ہے, سفر ہے, مجبور ہے, ایسے حال میں تھکا ماندہ لوٹا ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, نیند تنگ کر رہی ہے, تھوڑا لیٹ لے, لیکن یقین ہوگی نیند نماز کا وقت نہیں نکل جائے گا, نماز کا وقت ہے. مثلا اب دیکھیں نا جی ماشاءاللہ ظہر میں کتنا وقت ہے, اب عصر سے لے کر مغرب میں دیکھیں کتنا وقت ہے, کیونکہ عصر پڑھ رہے ہیں آپ تقریباً 4 اور مغرب پڑھ رہے ہیں تقریباً 7 کے قریب, تو 3 گھنٹے کا ٹائم ہے. تو آدمی اگر 1 گھنٹہ بھی نیند لے لے تو فریش ہو جاتا ہے, یہ معنی ہے. یہ معنی نہیں ہوتا کہ بھی آدمی ذرا نیند خیال کرے چلو جی نیند آ رہی ہے پھر جب اٹھیں گے تو فرض پڑھ لیں گے, یہ معنی نہیں ہوتا, یہ معنی نہ لے لیا کریں, کیونکہ نماز تو نماز ہے, نماز تو فرض ہے. اب اس کے بعد فرماتے ہیں ہوا والنسائی من حدیث ایوب به وفی بعض الفاظ الحدیث فلعلہ یستغفر سب نفسہ. حضور پاک نے فرمایا کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ نیند کی حالت میں ہے, عقل کام نہیں کر رہا,
وہ سمجھے گا کہ میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، حالانکہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہا ہوگا، ہلاکت مانگ رہا ہوگا، کیونکہ ایک لفظ میں غلطی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو اس لیے اصل میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حدیث پاک کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ اتباع سنت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آدمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں نمازیں اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم۔ کعبہ، اچھا کعبہ دکتے والے کاف سے نہیں ہوتا، خدا کے بندے کعبہ ہے، کاف دوسرا ہے لکیر والا، یہ کعبہ نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ بھئی بعض علماء نے لکھا ہے کہ 11 دفعہ یہ کتاب الحج دیکھ لیں یا تاریخ مکہ دیکھ لیں، کیونکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے لیے دین کے فرائض میں ہو کہ ہم ہر مسلمان یاد کرے کہ بھی 24 گھنٹے میں کتنی نمازیں فرض ہیں، 5 وہ تو فرض ہیں۔ اب کوئی بھی کعبہ شریف کتنے دفعہ بنا، تو بعض لوگوں نے مرمت کو بھی تعمیر گن لیا، بعض لوگوں نے پورا مکمل بنانے کو تعمیر گنا۔ اس لیے علماء نے 11 دفعہ بھی لکھا ہے کہ پہلے سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ادریس علیہ السلام کے زمانے میں بنا، اس کے بعد پھر سید ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بنا، قوم عمالقہ اور جرہم نے بنایا، پھر قریش نے بنایا، پھر عبداللہ ابن زبیر نے بنایا۔ تو بہرحال یہ تاریخی بات ہے، اس کو آپ کوئی تاریخ مکہ دیکھ لیں، اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ اب جی ہم حنفی مسلک پر ہیں، عشاء کی سنت جو ہے 2 بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بھئی عشاء کی فرض سے پہلے 4 سنتیں ہیں، لیکن یہ حنفی مسلک کے مطابق غیر مؤکدہ ہیں، یعنی کیا معنی پڑھو گے تو ثواب ہے، زیادہ اس کی تاکید نہیں آئی کہ اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو گناہگار نہیں ہوگا۔ بہرحال اللہ توفیق عطا فرمائے تو 4 پڑھیں، اگر وقت کم مل رہا ہے تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ کافی ٹائم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے کافی فاصلہ تقریباً 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، تو آدمی باقاعدہ 4 سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال عشاء کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں وہ تو مؤکدہ ہے، اس میں تو کوئی کوتاہی نہیں، لیکن یہ پہلے جو ہیں تو 4 بھی اصل 4 ہیں، لیکن اگر 4 نہ ملیں تو بھی پڑھ لو تاکہ کچھ نہ کچھ تو نصیب ہو۔ ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل نہیں ٹوٹتا، بالکل نہیں ٹوٹتا۔ کیوں ٹوٹ جاتا ہے بھائی؟ ایک امام نے اگر نماز پڑھائی اور فاتحہ کے بعد سورت پڑھی اور اس سورت میں اس نے بار بار غلطی کی، بہرحال یہ ہے کہ اگر پیچھے مقتدی جانتا ہے تو بتا دے۔ اگر ایسی غلطی ہے اللہ معاف فرمائے کہ جس سے بالکل معنی تبدیل ہو جائے پھر تو نماز نہیں ہوگی، یا اس نے غلطی کی اور آپ نے بتایا، اس نے تصحیح کر لی، پھر بھی کوئی بات نہیں۔ اچھا اسی طرح وہ غلط پڑھ گیا، یاد آیا کہ میں نے غلط پڑھی، اس نے پھر آیت دہرا کے اپنی ٹھیک کر لی، تب بھی نماز ٹھیک ہو جائے۔ اگر ایک آدمی کمپنی کی نوکری کی غرض سے جدہ آتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ میں نے جدہ جانا ہے، پھر جدے سے 1 دن بعد 2 دن بعد 4 دن بعد پھر مکے جاؤں گا، پھر اس نے احرام نہیں باندھا اپنے ملک سے تو کوئی دم نہیں۔ اگر وہ سیدھا مکے آنے کی نیت کرے، چاہے نوکری میں بھی آ رہا ہو، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احرام باندھ کے آنا ضروری ہے، ورنہ عمرہ قضا کرنا پڑے گا اور دم دینی پڑے گی۔ باقی ائمہ کرام کے نزدیک رعایت ہے، وہ کہتے ہیں اس کی نیت نوکری تھی، نیت عمرہ ہے ہی نہیں۔ آج کل تو ہم سب کا اللہ حال رحم کرے۔ بہرحال ایک بات یاد رکھو کہ یہ تو کوئی امام بھی نہیں کہتا کہ اگر عمرہ کر لے تو غلطی کی ہے اس نے، بات کو سمجھیں۔ یعنی باقی ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ دم نہیں پڑے گی، یہ تو وہ بھی نہیں کہتے کہ تم کیوں کرتے ہو، جب میقات سے آ رہے ہو اور مفت میں عمرہ مل رہا ہے، نوکری پہ رہے ہو، ٹکٹ بھی لوگوں کی، کرایہ بھی لوگوں کا، اللہ تمہیں آدھا حج نصیب کر رہے ہیں، تو اس میں کوتاہی کرنے کا آخر کیا معنی؟ میری ماں ضعیف ہے، شیطان کو کنکریاں مارنے گئیں تو ان کو اٹھایا، بہرحال اگر ان کی طرف سے تم نے وکیل بن کے کنکریاں مار دی تو کوئی جرمانہ نہیں۔
جہاں سے آپ نے 4 چکر کیے تھے اور نماز کھڑی ہو گئی، تو جہاں آپ نے چھوڑا ہے وہیں سے آپ اپنے چکر پورے کریں۔ کہتے ہیں جی کہ بینک کی نوکری ناجائز ہے، تو آج کل ہم لوگ پیسے تو گھروں میں نہیں رکھ سکتے، تو مجبوراً بینک میں رکھنے پڑتے، تو آپ لکھ رہے ہیں نا کہ مجبوراً رکھنے پڑتے ہیں، تو یہ تو قاعدہ ہے کہ اسلام نافذ ہو تو امن امان ہوگا، ہمیں مجبوراً نہیں رکھنے پڑیں گے۔ آج آپ اسلام نافذ کر دیں تو مجبوراً ختم ہو گیا نا آپ کا۔ یہ تو ہم مجرم ہیں کہ ہم قرآن کے حدود نافذ نہیں کرتے، پھر ہم حلال کرنے کے بہانے کیوں بنائیں؟ مجبوراً تو علماء نے بھی کہا ہوا ہے کہ ہمارے بس میں کوئی نہیں ہے تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں جس میں سود نہ ہو۔ باقی نوکری کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ دوسری تلاش کریں، اسی لیے تو فقہاء نے یہ گنجائش رکھی ہے نا کہ اگر نہیں مل رہی تو مجبور ہو تو پھر نوکری کرتے رہو، اگر دوسری جگہ ملے تو اس عذاب والی جگہ سے نکلو، اپنے آپ کو نکالو۔ اب اس کو کان یوں پکڑو یا یوں پکڑو، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، سروس کا پتہ نہیں کرتے ہیں، سرویئر ہیں، وہ اپنے لوگوں کے علاوہ اور مسلمانوں کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھاتے، ان کی بے وقوفی ہے۔ مسلمان کوئی ہو، عربی ہو، شامی ہو، ہندی ہو، سب مسلمان بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوۃ۔ کسی نے منت مانی کہ اگر میرا کام ہو جائے تو میں اللہ کے نام پر ایک بکری ذبح کر کے کھانا کھلاؤں گا۔ بالکل کھلائے، پورا کرے۔ کسی نے ایک بچہ پالا، دودھ پیا نہیں پیا تو پھر رشتہ ہو سکتا ہے، پالنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بچی منہ بولے باپ کے ساتھ سفر کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، منہ بولا کوئی رشتہ تھوڑا ہوتا ہے۔ ایک فرقہ ہے مہدویہ جو مہدی کو آخری نبی مانتے ہیں، غلط ہے۔ آخری نبی صرف میرے مدنی سرکار کی صفت ہے، خاتم النبیین صرف حضور کی شان ہے۔ جو حضور کو خاتم النبیین نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اگر کوئی شخص کسی گناہ پر مجبور کرے اور مجبور کرنے والا گناہ گار ہوگا کہ کرنے والا بھی ہوگا، کر تو رہا ہے نا، یہ کون سی مجبوری ہے؟ قتل کرا ہے تمہیں؟ ایسے دوست مجبور کر رہے، یہ مجبوریاں نہیں ہوتی۔ مجھے دوست نے کہا کہ یار پی لو تو میں بھی پی گیا، یہ کوئی مجبوری تھوڑی ہے۔ لوگ دنیا کی خاطر اپنے پتہ نہیں مذہب فروخت کرتے ہیں، اللہ میں سمجھا نہیں کیا لکھا ہے تم نے۔ 10 سال یا 20 سال کے لیے بغیر سود کے لائف انشورنس کیا جاتا ہے، بغیر سود کے لائف انشورنس آج تک ہم نے تو نہیں سنا۔ نہ وہ پاگل ہو گئے ہیں کہ سود بھی نہ لیں اور آپ کی انشورنس بھی کریں، ان کا دماغ خراب ہے کیا؟ یہ بڑے بنگلے ایسے بن گئے ہیں سب سے، یہ سب جوا بھی ہے اور سود بھی ہے، یاد رکھو۔ کیونکہ انشورنس پالیسیاں ایسی ہوتی ہیں کہ مثلا تم نے 20 لاکھ کی پالیسی دی، تم نے 10,000 روپے جمع کرائے، حادثہ ہو گیا تو اب جو بھرے گا وہ صاف بات ہے کہ تم نے جوا لگایا، ایک پتا لگایا اور لاکھوں تمہیں مل گئے۔ اگر تم نہ مرے اور پوری مدت گزر گئی تو بغیر سود کے پیسہ واپس، بما سود کے واپس ہوگا۔ وہ تو اس لیے کرتے ہیں کہ 1 لاکھ کی پالیسی جو لیں گے تو مریں گے تو 10-12 نا، سارے تو نہیں مریں گے نا، تو سب کا کما لیا، 10-12 پہ لگا دیا۔ میں رات کو وتر پڑھ کے سو گیا، صبح کو جب میری آنکھ کھلی میں نے تہجد پڑھی تو اب وتر دوبارہ پڑھو، نہیں 2 وتر نہیں ہوتے، پڑھ گئے آپ نے عشاء کے بعد وتر تو بس وہی کافی ہے، دوبارہ وتر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جی ہم نے سنا ہے کہ حدیث مبارک میں ہے کہ سورج جو ہے وہ عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اور اللہ سے اجازت لے کے طلوع ہوتا ہے، تو سورج جو ہے اگر ایک جگہ کا طلوع ہوتا ہے دوسری جگہ غروب ہوتا ہے، اسی جگہ طلوع ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ حدیث بالکل سچی ہے۔ لیکن سجدے کا معنی یہ تو نہیں نا جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں، آپ کو یہی دھوکہ لگ رہا ہے۔ ہر چیز کا سجدہ بھی اس کے مطابق ہے، جیسے درخت عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت بھی ان کے مطابق ہے، پہاڑ عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت بھی ان کے مطابق ہے۔ تمہاری طرح رکوع سجود تو نہیں کرتے،
تو وہ جیسے سجدہ کرتا ہے، جیسے اس کا طریقہ ہے، جیسے اس کو اللہ نے پابند کیا ہے، تمہارا دھوکہ اسی لیے لگتا ہے، تم سمجھتے ہو کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے گا، پھر سجدے میں گرے گا، پھر 4 دفعہ تسبیح کہے گا، اتنی دیر میں تو دوسری جگہ نکل جاتا ہے۔ اس کا سجدہ اسی کے مطابق ہے جو اس کے لیے اللہ نے پابند کیا ہے۔ تم سے نہیں پوچھا جائے گا قیامت میں کہ سورج نے سجدہ کیا یا نہیں کیا، تم اپنے سجدے کا فکر کرو۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو میری تسبیح نہیں کر رہی، لیکن ہر تسبیح وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح و عبادت کو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہر چیز کے لیے علیحدہ حکم ہے۔ جیسے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مثال دی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مثلا تم دیکھو کہ بعض جانور ایسے ہیں کہ ہر وقت رکوع کی حالت میں ہیں، بعض جانور ایسے ہیں جو ہر وقت زمین پہ پڑے ہیں سجدے کی حالت میں ہیں، اور پہاڑ ایسے ہیں جیسے تشہد میں آدمی بیٹھا ہوا ہو وہ تشہد کی حالت میں ہے، درخت ایسے ہیں کہ ہر وقت قیام کی حالت میں ہیں۔ تو اللہ نے جامع عبادت بندے کو دی ہے کہ جس میں قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، قعود بھی ہے، سجود بھی ہے، تشہد بھی ہے، ورنہ عبادت ہر چیز کرتی ہے۔ اس کا یہی چلنا جو ہے یہ بھی عبادت ہو جو اللہ نے حکم دے رکھا ہے اس کو۔ عشاء کے بعد کی جو دو سنتیں ہیں تہجد کے وقت میں پڑھتا ہوں، کوئی حرج نہیں، لیکن بہرحال چھوڑا نہ کرو۔ یہ ہمارے ہاں کیرم بورڈ ہے، تاش ہے، شطرنج ہے، یہ بیچنا بالکل ناجائز ہے۔ جو چیزیں لوگوں کو گناہ میں راغب کریں ان کا بیچنا بھی گناہ ہے۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ وتم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام يا إلهنا إله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وبناتنا وأمور المسلمين اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما، یا اللہ عالم اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہے، عرب میں، عجم میں، اس کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام اسلامی ملکوں میں قرآن و سنت کا قانون جاری فرما، امن و امان استحکام نصیب فرما، حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی ہماری اولادوں کی بچوں کی ساتھیوں کی بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا مانگنے کا طریقہ بھی نصیب فرما، یا اللہ بغیر مانگے بھی اپنی نعمتیں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ نماز پڑھ کر پھر نہیں ہوں گے، چلے جائیں گے۔ اشہد ان محمد رسول
بچ جاتا ہے حي على الصلاة